یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج کی مجلس میں ایک سوال پورنیہ بہار سے فیصل احمد صاحب کا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی خرید و فروخت جائز ہے؟ خرید و فروخت کا کیا مطلب ہے؟ سوال سے واضح نہیں ہو رہا ہے کہ پوچھنے والا پوچھ کیا رہا ہے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ ہم بازار سے جاتے ہیں، کسی بک سیلر سے قرآن شریف لے کر آتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے اس کو دیتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں ہند و پاک میں ہدیہ کہتے ہیں، تو یہ احتراماً لفظ ہدیہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف کا کوئی مول نہیں ہے، نہ اس کو کوئی بیچ سکتا ہے، اور بیچے گا تو اپنا دین و ایمان خراب کرے گا، اور نہ اس کو کوئی خرید سکتا ہے۔ کسی کے پاس اتنی پونجی نہیں کہ قرآن شریف کو خرید سکے۔ تو اب بیچنے کا، خرید و فروخت کا مطلب اگر یہ ہے کہ کوئی آدمی قرآن شریف کی کچھ آیتیں اپنے منمانے طریقے سے ان کو ایکسپلین کر کے اور پیسے کما رہا ہے، تو وہ اس زمرے میں آنا ان الذین یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو بیچ کر دنیا کی معمولی قیمت لے کر زندگی گزارتے ہیں، آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ سراسر خسارے اور گھاٹے اور ٹوٹے میں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے سلسلے میں یہ بدگمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ایسا کر رہا ہوگا۔ شاید ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہو کہ قرآن جیسی عظیم کتاب، اس کو کوئی آدمی خریدے اور کوئی آدمی بیچے، تو یہ ذرا اس کے احترام سے لگتی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو بات تو صحیح ہے۔ قرآن کے تعلق سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن شریف کو خود سیکھیں، پڑھیں، لکھیں، یاد کریں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک آدمی کے تعلق سے ہم یہ بات فرض کر لیں کہ وہ پڑھے گا، سیکھے گا، لکھے گا، اپنا نسخہ خود تیار کرے گا، پھر اس میں پڑھے گا، کسی سے خریدے گا نہیں، تو یہ ناممکن ہے۔ ماضی میں بھی، سلف کے زمانے میں بھی لوگ قرآن شریف کے نسخے کچھ خطاط ہوتے تھے، ان کی یہی روزی روٹی تھی۔ کوئی آدمی، کوئی بھی امیر کہتا تھا کہ ہمارے لیے قرآن شریف کا نسخہ تیار کر دیجئے، تو وہ قرآن شریف کا نسخہ تیار کر دیتے تھے ان کو، اس کے بدلے میں وہ ان کو روزینہ دیتے تھے، ایک متعین مقدار میں ان کو وظیفہ، پیسہ، مال دیتے تھے۔ یہ ان کا کام تھا، یہی روزی روٹی کا ذریعہ تھا ان کا۔ تو وہ قرآن شریف کو بیچتے نہیں تھے، قرآن شریف کو بہتر انداز میں لکھ کر کسی کو پیش کرتے تھے، اور وہ اس کا بطور ہدیے کے، تحفے کے، مہنتانے کے جو وقت اس نے لگایا ہے، اس کی ایک طرح سے قیمت دیتے تھے۔ آج کے زمانے میں جو بک سیلر حضرات قرآن شریف کے نسخے فروخت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی قرآن شریف اس لیے نہیں چھاپتا کہ وہ اس سے مال کمائے گا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس لیے چھاپتا ہے کہ اس سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سدھارے گا۔
اور اتنے پیسے اس سے وصول کرے گا کہ دوبارہ وہ خرید سکے اور اپنی آخرت بنا سکے، اور کسی آدمی کو اس بات کی شکایت نہ رہے کہ کیا کریں، ہم کہاں پڑھیں قرآن شریف، ہمیں تو یاد نہیں ہے، اور پڑھنے کے لیے قرآن شریف ملتا نہیں ہے۔ تو قرآن شریف کا چھاپنا، اس کا لکھنا، اس کا تیار کر کے مارکیٹ میں پہنچانا، پھر کوئی آدمی اگر اس کو لینا چاہتا ہے تو اس کو فروخت کر دینا۔ لفظ فروخت آپ استعمال کریں، نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں، ہدیہ کرانا اس کا استعمال کر لیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں اگر طبیعت میں کچھ کراہت ہے، ورنہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ جو ہم خرید رہے ہیں، قرآن شریف کو کوئی نہیں خرید سکتا، نہ اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ یہ تو ایک وہ جو نسخہ تیار ہوا ہے، ایک کاغذ میں لکھا گیا ہے، سیاہی لگی ہے، اس میں وقت خرچ ہوا ہے، بائنڈنگ ہوئی ہے اور بہت کچھ ہوا ہے، یہ اس کا معمولی سا ایک طرح سے ہدیہ ہے، قیمت نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے قرآن شریف کو فروخت کرنا کہیے آپ، یا بیچنا کہیے، یا خریدنا کہیے، لفظ کی ہیر پھیر ہے، باقی جائز ہے، درست ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔